زہر شیریں از قلم رانیہ صدیقی پارٹ 2۔ نہیں، اسے پلیز یہاں سے اٹھا لو اور کالے رنگ کے ٹیبل کور استعمال کرو، اور ہر ٹیبل پہ کچھ گلاب لازمی ہونے چاہیے۔ سندل ہال کی انتظامیہ کو تاکید کرتی باقی انتظام دیکھنے آگے بڑھ گئی تھی۔ معراج کے لیے فنکشن خاص طور پر آرگنائز کیا گیا، جس کے لیے تمام انتظامات سندل دیکھ رہی تھی۔ مقصد اس کا اپنے قارئین سے تعلق بہتر کرنا اور اس کے آنے والی کتاب کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنا تھا۔ مقامی اخبار کے جریدے میں بھی یہ خبر شائع کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے قارئین کو آٹوگراف بھی دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ ایک کامیاب فنکشن رہے، اس لیے صبح سے وہیں پہ موجود تھی اور اب ریفریشمنٹ کی چیکنگ کر رہی تھی۔ تقریباً 60 کے قریب لوگ مدعو کیے گئے تھے، اس کے علاوہ 100 کے قریب لوگوں کو آٹوگراف بھی دیتا تھا، جس کے لیے ایک لمبی قطار پہلے ہی وجود میں آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان ایک سرد سی لہر حائل ہو گئی تھی۔ معراج زیادہ تر وقت اپنے آفس میں بند ہی رہتا اور سندل سے محض کام کے وقت ہی بات کرتی۔ اس نے بھی کوئی خاص بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ابھی اس کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ آدھے گھنٹے پہلے وہاں پہنچا اور لگاتار سندل کو یہاں سے وہاں ہر چیز چیک کرتا دیکھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس لڑکی کو مطمئن کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اگلے کچھ منٹوں میں مختلف لوگ وہاں نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے ایڈیٹر کے علاوہ اور کئی جانے پہچانے لوگ بھی وہاں مدعو کیے گئے تھے۔ وہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ان سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ سندل کے ساتھ اس دن جو بھی ہوا، اسے وہ جتنا سوچتا اس سے اتنا ہی جھنجھلا جاتا۔ امان اس کے ساتھ بات کرتا دیکھ اسے کافی برا لگا تھا، اور کیوں برا لگا اس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا وہ جنونیت بھرا رد عمل وہ اس کے لیے بھی پریشان کن تھا۔ اس لیے وہ سندل سے فاصلہ اختیار کرتا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر وہ اس کے گھر میں مقیم تھی۔ مسٹر معراج، میرے خیال میں اناؤنسمنٹ کے لیے یہی وقت بہتر ہے۔ وہ جینز اور پرپل کلر کے ٹاپ میں ملبوس تھی، جبکہ سرخ رنگ میں رنگے اس کے لب سندل کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہے تھے۔ سندل معراج کی جانب جھکتی سرگوشی میں کہنے لگی، جس پہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سندل کا آگے بڑھا ہوا مائک تھام لیا تھا۔ وہ اسے مائک دیتی خود وہاں کے مینیجر سے بات کرنے لگی۔ میں نے جو بکس منگوائی تھی وہ کہاں پر ہیں؟ میم، وہ ابھی منگوا دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتا دیں، میں خود ہی لے آؤں گی۔ وہ اپنے بال ہاتھ کی مدد سے کندھے سے ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دوسری منزل پہ سیڑھیوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہے۔ تھینکس۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر معراج کو دیکھا اور اپنے ہونٹوں سے بکس کا اشارہ کرتی چلی گئی۔ سیڑھیوں کے قریب ہی اسے ایک جانے پہچانے چہرے نے وہیں روک لیا تھا۔ عیشا، ایم آئی رائٹ؟ وہ اسے ناگوار تاثرات لیے دیکھنے لگی، جو کہ عیشا کو کافی برا لگا۔ جی، لیکن یہاں پہ بس وہی آ سکتے ہیں جنہیں پاس دیا گیا ہو۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھنے کہنے لگی۔ عیشا جلدی سے اپنا بیگ چیک کرنے لگی اور پاس نکال کر اسے سامنے کر دیا۔ سندل نے بذات خود لسٹ بنائی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ پاسز کن لوگوں کو اجرا کیے گئے ہیں۔ تمہیں یہ پاس کیسے ملا؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ وہ اصل میں کل میری معراج سر سے سرسری سی ملاقات ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے بھی یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ سندل جانتی تھی کہ معراج کو 2 اسپیشل پاسز دیے گئے تھے، شاید یہ انہی میں سے ایک تھا۔ اوہ، وہ سپاٹ چہرے سے کہنے لگی۔ حیرت ہے، سرسری سی ملاقات میں اتنا کچھ ڈسکس ہو گیا؟ سندل زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ عیشا غصے پہ قابو پاتی ادھر ادھر گھورنے لگی۔ خیر، جاؤ، لیکن اس پاس کو کسی اور چیز کا پاس مت سمجھ لینا۔ عیشا غصے سے اس کی جانب پلٹی، لیکن سندل اس سے پہلے سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ عیشا خود پہ قابو پاتی معراج کی جانب بڑھ گئی، جو کہ اناؤنسمنٹ ختم کرنے ہی والا تھا۔ سندل کچھ دیر سیڑھیوں پہ کھڑی عیشا کی جانب دیکھتی رہی، جو کہ آنکھوں میں جذبات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ جذبات کس قدر خطرناک تھے وہ اچھے سے جانتی تھی، کبھی وہ بھی ان آنکھوں میں ایسی ہی شدت رکھتی تھی۔ سندل نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچی اور پھر مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں اور بھی کافی سامان موجود تھا، اسے باکس ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جیسے ہی ان پہ نظر گئی وہ انہیں اٹھا کر پلٹ گئی۔ ابھی وہ دوسری تیسری سیڑھی سے اتری ہی تھی جب زوردار دھکے کے باعث اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگی۔
سندل کے چیخنے کی آواز پہ سیڑھیوں کے قریب لوگ متوجہ ہوئے اور وہ اس کی جانب بھاگے۔ لوگوں میں شور کی آواز بلند ہوئی تو سب کی طرح معراج بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سندل سندل! وہ مسئلہ کی وجہ جاننے کے لیے آگے بڑھا تو سندل کو فرش پہ گرا دیکھ بے چینی سے آگے بڑھا۔ سندل کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ سندل کی کوہنی بری طرح زخمی ہوئی تھی اور شاید اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ چہرے پہ اس کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور بازو میں تکلیف سے کرا اٹھی۔ بہت ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آہ میرا بازو! ایمبولینس کو بلاؤ! ایمبولینس کو بلاؤ! معراج یکدم دھاڑا تھا اور مینیجر ایک دم حرکت میں آیا۔ مینیجر ایمبولینس کو کال کرنے کے لیے بڑھا لیکن معراج مزید انتظار نہ کر سکا۔ سندل میں تمہیں اٹھا رہا ہوں۔ وہ اس کی تکلیف سے بدلتے تاثرات اور فق ہوتا رنگ دیکھ کر بولا تھا۔ معراج اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ کرا اٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے ایک ہیل فرش پہ گری لیکن وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کے بغیر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ بیک سیٹ پہ اسے بٹھا کر وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا کار سٹارٹ کرنے لگا۔ بس کچھ ہی دیر سندل اور پھر ہم ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ وہ درد کی وجہ سے ہونٹ دانتوں تلے دباتی محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ اپنی بازو پہ گری ہیں، اس کی سبب ان کے برازو میں فریکچر ہوا ہے۔ وہ اس وقت دوا کے زیر اثر ہے، جب بھی انہیں درد ہو یہ ٹیبلٹ دے دیجیے گا، باقی صرف ہلکی سی خراش ہے جو کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اسے تفصیل سے سمجھانے لگا تو اس کو سکون کا سانس آیا۔ معراج لگتا ہے میں آپ کا سر کا درد بن گئی ہوں۔ وہ ایک کوہنی پہ وزن دیتی بیٹھتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں صحت مند دیکھ کر مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ متبسم سا اسے تکتا کہنے لگا تو سندل مسکرا دی۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری۔ ہاں تمہیں اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اس کے قریب بیٹھتا پریشانی سے کہنے لگا۔ نہیں مجھے کسی نے دھکا دیا، وہ اپنی بازو کو چھوتی ہوئی کہنے لگی۔ دھکا؟ معراج کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کوئی تمہیں دھکا کیوں دے گا؟ کیا تم نے دیکھا تھا وہاں کون تھا؟ نہیں، وہ افسردگی سے کہنے لگی۔ میں نے بکس تھام رکھی تھی اس لیے سارا دھیان ان پر تھا۔ اچانک دھکا لگنے سے میں گری تو پھر کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ اپنے ایک ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہنے لگی۔ معراج اپنی یادداشت پر زور دی لیکن اس وقت وہ محض سندل کے بارے میں ہی سوچ۔ وہ سندل کو دیکھنے لگا جو نظریں جھکائے اپنے بازوں کو دیکھ رہی تھی۔ معراج کا ہاتھ بے خودی میں اس کی جانب بڑھا اور اس کے رخسار کو نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ سندل نے نظروں کا زاویہ بدل کر اچنبے سے اس کی جانب دیکھا تو معراج نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، وہ اپنا حلق ترک کرتا کہنے لگا تو سندل اسے دور ہونے لگی، جبکہ معراج کھڑا ہوتا اس کی مدد کرنے لگا۔ آج بھی وہ گلاب کی مہک سے بیدار ہوئی تھی، اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور پھر انہیں نرمی سے چھونے لگی۔ دروازہ کھولتی وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی تو معراج کو ناشتہ بناتے ہوئے پایا۔ آپ مجھے بگاڑ رہے ہیں۔ وہ کرسی کھینچی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور معراج اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے خوشی ہے تمہیں پسند آیا۔ پسند؟ I just love it معراج۔ اصل میں آپ سے اس دن کے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ کلاس کو گھورتا ہوا کہنے لگا۔ معافی؟ لیکن کس لیے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھے اسے سنجیدگی سے دیکھنے کہنے لگی۔ اس دن میں نے آپ سے غلط سوال کیا، وہ میری جگہ نہیں تھی اور میں نے آپ سے غلط رویہ بھی اپنایا، لیکن مجھے اس بات کا برا نہیں لگا، وہ نہایت اطمینان سے بولی اور معراج پیشانی پہ بل سے جیسے دیکھنے لگا۔ تو کس بات کا برا لگا؟ میں نے آپ سے حق کا سوال کیا تھا اور آپ نے اپنی ضد چھوڑ دی، وہ اس کی بازو کو اپنی انگلیوں سے چھوتی ہوئی کہنے لگی۔ اگر آپ کہتے کہ ہاں حق رکھتا ہوں تو میں ضرور آپ کو جواب دیتی، وہ زو معنی سے کہتی وہاں سے چلے گئی جبکہ معراج اسے دیکھتا ہی رہ گیا جب تک وہ وہاں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ معراج سر کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی لائبریری داخل ہوا ہی تھا جب عشاء سے ملاقات ہوئی۔ مس عشاء کیسی ہیں آپ؟ وہ خفیف سا مسکراتا پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، کل آئی تھی میں بھی فنکشن پر افسوس
ملاقات نہیں ہو پائی، وہ افسردہ سے کہنے لگی۔ آپ وہاں آئیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ نارمل انداز سے کہنے لگا، میں نے کچھ کتابوں کا آرڈر دیا تھا، وہ ابھی تک آئی نہیں؟ نہیں، آئی ایم سوری سر، لیکن چند دنوں تک آ جائیں گی۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گا۔ وہ پیشہ ورانہ طریقہ اختیار کرتا کہنے لگا اور اپنی مخصوص جگہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چائے اس کے سامنے رکھتی خود بھی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ مراج کسی سوچ میں کھوا ہوا پیپر ویٹ کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ ہے، لیکن اسے قلم بند نہیں کر پا رہا۔ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ شاید میں کچھ مدد کر پاؤں۔ وہ چائے کا سپ لیتی کہنے لگی، میں اس بار کچھ مختلف لکھنا چاہتا تھا۔ سین کچھ رغبت دلان دینے کے حوالے سے ہے۔ شاید میں کچھ کر پاؤں۔ اب کی بار وہ مسکرا دیا۔ مجھے نہیں لگتا آپ اس بارے میں کچھ کر سکتی ہیں۔ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ زو معنی طریقے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ تو کیسا چل رہا ہے سارا کام؟ وہ امان سے سرسری سا پوچھنے لگا۔ تم جانتے ہو یا آج کل مارکیٹ کافی ڈاؤن جا رہی ہے۔ وہ ہر ماہ کم از کم ایک بار امان کے گھر ضرور جاتا تھا اور اس کی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ بچوں کے لیے گفٹ لے جانا بھی اسی میں شامل تھا۔ بھائی جان، آئینہ کھانا تیار ہے۔ امان کی بیوی ٹیبل سجاتی ان دونوں کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ ہاں، حالات تو خراب ہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم کچھ کر لو گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہنے لگا جب بیرونی دروازے سے امان کی 12 سالہ بیٹی اور 10 سالہ بیٹا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چھوٹی سی توند کا حامل شخص بیگ سمیت ہی اس کی جانب بھاگا۔ آ گیا میرا شیر، وہ اس کے بال خراب کرتے کہنے لگا تو شہروز اس کے ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا آپ میرے لیے وہ کارڈ لائے ہیں؟ شہروز بری بات۔ امان کی بیوی سے ڈانٹنے لگی جبکہ وہ دونوں مسکرا دیے۔ بالکل لایا ہوں، پر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اتنے گندے مارکس کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کے کان کھینچا کہنے لگا جس پہ وہ چلانے لگا۔ چھوڑیں انہیں، آپ چلیں کھانا کھائیں، یہ تو بہت تنگ کریں گے آپ کو۔ وہ پھر سے کہتی بچوں کے ساتھ دوسری جانب چل دی۔ ایک بار پھر امان اور مراج تنہا رہ گئے۔ ویسے سندل ابھی تک تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے اس کا بندوبست کرو۔ امان یار، تم جانتے تو ہو کہ وہ گر گئی تھی، ایسے میں کیا کرتا؟ حیرت کی بات ہے، پہلے وہ آگ کی وجہ سے زخمی تھی اور اب گرنے سے؟ کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے تاکہ اسے وہاں جانے کا نہ کہا جائے۔ وہ دونوں دروازے کی جانب پڑھ رہے تھے جب امان کہنے لگا، تمہیں تو وہ کافی پسند تھی۔ مراج کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ سندل کا ذکر اس کے منہ سے سننا مراج کو خاصا ناگوار کو، اسے جب تک ضرورت ہے وہ وہاں رہ پائے گی اور جب تک میں بہتر سمجھوں گا اسے وہاں رہنے دوں گا۔ مراج نے مانو حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور امان اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ امان کے گھر سے وہ مال چلا گیا تھا اور سندل کے لیے کپڑے لینے گیا۔ اس کا سارا سامان آگ میں جل گیا تھا جس وجہ سے مراج نے اسے 2 ماہ کی تنخواہ پہلے ہی دے دی تھی تاکہ وہ اپنے لیے ضرورت کا سامان لے سکے۔ اب واپسی میں نہ جانے اچانک اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے گاڑی کا رخ مال کی طرف کر دیا۔ شادی کے اس چھوٹے سے عرصے میں وہ اکثر آئمہ کو شاپنگ لے کر آیا کرتا تھا، لیکن سندل اور وہ دونوں بہت مختلف تھے۔ اصل میں تو وہ سب سے مختلف تھی، شاید اسی لیے وہ اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا۔ وہ اس کے لیے 2 سے 3 مختلف ڈریس پسند کرنے لگا جو کہ سندل کے مزاج کے مطابق تھی۔ ان کا بل بنا دیں پلیز، وہ کاؤنٹر پہ موجود شخص کو کہنے لگا اور خود والیٹ سے پیسے نکالنے لگا۔ وہ ڈریس لیتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کی امپلائی ہے، یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ ویسا نہیں تھا، کچھ عجیب تھا، کچھ بہت الگ، جو غلط تھا، لیکن انسانی فطرت اس کی طرف راغب ہوتی جاتی ہے۔ جیسے پروانہ دیے کی اس روشنی کی طرف کھینچا جاتا ہے، وہ بھی سندل کی جانب جھکتا جا رہا تھا۔ سندل، وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا سندل کو آواز دینے لگا۔ اس کے لیے ڈریس پسند کرنے میں مراج کا کافی ٹائم صرف ہو گیا تھا۔ جب کسی کا بھی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی ملازمہ واپس آ چکی ہے اور شاید سندل بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اس وقت اسے کمرے سے بلانا مراج کو مناسب نہ لگا، اس لیے وہ شاپنگ بیگ وہیں کاؤچ پہ رکھتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا لیپ ٹاپ وہیں موجود تھا۔ وہ آفس کی لائٹ بند کرتا خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امان کی باتیں اور پھر اس کی اپنی حرکات مراج کو کھٹکنے لگی تھی، اور اس کے بعد سندل کا رویہ۔ وہ اندھا نہیں تھا اور نہ ہی بے وقوف،
اچھے سے سمجھتا تھا کہ سندل اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، اور وہ خود ایک مرد تھا جو کہ اس کی زلفوں کے اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی سانسیں وہیں رکی۔ نیم اندھیرے میں موم بتیوں کی ٹمٹماتی روشنی آنکھوں کو فرد بخش رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں بکھرتی خوشبو کسی کو بھی مدہوش کر دیتی۔ وہ ایک قدم بڑھتا کمرے میں داخل ہوا تو سندل کو خوبصورتی سے تیار کمرے کے وسط میں کھڑا پایا۔ راج کو لگا جیسے اس کے حواس کو اس لڑکی نے جکڑ لیا ہو۔ سندل، اب کیا کری ہیں یہاں؟ وہ اپنا حلق ترک کرتا کہنے لگا تو سندل لہرا لہرا کر چلتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے کھلے دروازے کو پکڑ کر بند کیا اور پھر اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی مدد؟ اس خوابناک ماحول میں سندل کی سرگوشی ماحول کو مزید پرکشش بنانے لگی۔ کیسی مدد؟ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز میں سختی پیدا نہ کر پایا۔ سندل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو تھاما اور کمرے کے کونے میں موجود ٹیبل کی طرف کھینچ کر لے آئی، جبکہ وہ کسی مدہوش شخص کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ کی کہانی کے وہ اس کے کندھے پر اپنی ہتھیلی پھیلایا کر کان کے قریب آتی مدھم آواز میں کہنے لگی۔ راج اپنا چہرہ ہلکا سا اس کی جانب پلٹا تو وہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس کرنے لگا۔ سندل نے اس کی آنکھوں میں پیدا ہوتی طلب دیکھی تو مسکرا دی اور پھر اسے کچھ فاصلے پہ ہوتی اسے بازوں سے پکڑ کر رخ میز اور اس کے سامنے موجود کرسی کی طرف کر دیا۔ مراج اس کی خواہش کے مطابق اس کرسی کو کھینچتا بیٹھ گیا تو سندل نے کاغذ اور ایک پین اس کی جانب بڑھایا اور خود اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو محض اس کے لیے وہ سجی سنوری وہاں موجود تھی۔ وہ انگلی سے کان کی لو کو نرمی سے چھوتی ہوئی کہنے لگی۔ راج نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور اس پہ وہ سطریں اتارنے لگا۔ وہ حیران سا اندر داخل ہوا جب وہ اپنی لو دیتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کی جانب بڑھی۔ اب کی بار سندل جھکتی اس کی پشت سے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ مہراج اس کی سانسوں کی لو کو محسوس کرنا مضبوطی سے پین پکڑے وہ سب لکھنے لگا جو سندل اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ جب وہ اس منظر کو قلم بند کر رہا تھا تب سندل اس کی پشت سے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے میز سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مہراج نے قلم رکھ کر اس کی جانب شدت جذبات سے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم ایک خطرناک لڑکی ہو، دونوں ہاتھ اس کے گرد میز پر ٹکاتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہنے لگا۔ سندل اس کی بات پر تمسکرانا مسکرا دی۔ مہراج نے اسے بالوں سے جکڑا تو وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اس کے جانب جھکی۔ لیکن پھر بھی تم اس خطرے کو مول لے رہے ہو۔ وہ بے خودی میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو سندل مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ محض کچھ فاصلے پہ وہ رکا تھا اور سندل کو دیکھنے لگا۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ جاؤ یہاں سے۔ سندل نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پہ کئی تاثرات بیک وقت موجود تھے۔ وہ کس قدر تکلیف سے بولا تھا اس نے صاف محسوس کیا تھا۔ راج کو لگا وہ اس کی طرف پھر سے پیش قدمی کرے گی جبکہ سندل کے ذہن میں تو کچھ اور ہی تھا۔ بالکل مسٹر مہراج، اب تو ویسے بھی آپ نے منظر قلم بند کر لیا اور میں بس اس میں آپ کی مدد ہی کر رہی تھی۔ وہ پراسرار نظروں سے اسے دیکھتی پیشورانہ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ مہراج اپنی انگلیوں سے پیشانی سہلاتے بستر پہ گر گیا۔ سندل کے جاتے ہی اس نے کمرے میں ساری لائٹیں جلا دیں اور پھر گہری سانس لیتا تمام موم بتیاں بجھا دیں۔ شاور لینے کے بعد وہ سونے کے لیے آیا لیٹا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا کہ سندل اس کی پہنچ میں ہے اور وہ دونوں اتنے بڑے بنگلے میں تنہا ہیں۔ شیطان نے اس کے حواس کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کبھی ٹہلتا، کبھی گہرے سانس لیتا تو کبھی کچھ کرتا۔ آخر اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر سندل کا لکھا دوسرا ناول پڑھنے لگا۔ مندر کی گھنٹیوں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ دروازے کو ہلکا سا واک کرتا اندر سے جھانکنے لگا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی اور شاید کوئی کام کر رہی تھی۔ وہ اسے گانے کو اونچی آواز میں گاتی ساری دنیا سے بیگانہ لے
سر تو بہت اچھے لگاتی ہو تم۔ میر دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی یکدم ہڑبڑائی اور اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں گھسائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مالا یوں پکڑے جانے پر تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے کالے نشانات سے ابھرا ہوا چہرہ تھا۔ سبھی اس کا مذاق بناتے تھے۔ تنہائی اور اس کی یہ خوبصورت آواز ہی اس کے ساتھی تھی۔ لیکن یہ کون تھا جو اس کی تنہائی میں مخل ہوا تھا؟ کیا وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کتابیں جلدی جلدی اٹھانے لگی اور وہاں سے جانے کے لیے تیار تھی جب میر نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ ارے رکو، کوئی بات نہیں کرو گی کیا؟ وہ بنا جواب دیے وہاں سے جانے لگی جب میر پھر سے مخاطب ہوا۔ نام تو بتاتی جاؤ۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور اس کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مالا۔ مالا؟ وہ اس کے جانے کے بعد زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آخری سر کے ساتھ اس نے گانا مکمل کیا تھا تو کچھ وقت کے بعد تال چھڑتے میوزک کے آلات بھی خاموش ہو گئے تھے۔ یار ویسے سب ٹھیک تو ہے لیکن ہمیں ایک فیمیل سنگر کی ضرورت ہے، اس کا دوست اور گروپ کا ڈرمر کچھ چکتے ہوئے کہنے لگا تو میر نے اپنا گٹار ایک طرف رکھ دیا۔ آج میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی ہے، وہ کسی سوچ میں کھویا ہوا کہنے لگا۔ ہاں تو نے کبھی کوئی لڑکی چھوڑی بھی ہے؟ ارسلان سر جھڑکتا ہوا کہنے لگا تو میری سے دیکھنے لگا۔ فضول مت بکو، کافی اچھا گاتی ہے وہ، میں سوچ رہا تھا اسے اپنے بینڈ میں شامل کر لیں۔ یہ فیصلہ تو مل کر ہی ہو سکتا ہے، وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے لیکن پہلے وہ مان تو جائے۔ وہ اپنے پاس پڑے گٹار کو پھر سے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ ہے رکو، سنو تو، کیا نام تھا تمہارا؟ شالا، تالا۔ وہ کالج میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا پکار رہا تھا اور وہ اپنا منہ کتابوں میں دھنساتی شرمندگی سے رفتار تیز کر رہی تھی۔ تالا، حالا، مالا۔ مالا نام ہے میرا، اور اب آپ مجھے تنگ مت کریں۔ وہ چلتے چلتے رکی اور شرمندگی کے تاثرات لیے کہتی پھر سے آگے بڑھ گئی تھی۔ تمام لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر ان کے کالج کا بینڈ سب سے ہینڈسم لڑکوں کا تھا اور وہ اس بدصورت لڑکی کو کیوں پکار رہا تھا؟ ہر کوئی ہی جانے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اچھا رکو، دیکھو میری بات سن لو، پھر میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ وہ ایک دم اس کے راستے میں حائل ہوتا کہنے لگا تو مالا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وعدہ؟ پکا وعدہ یار، مردوں والا وعدہ۔ مالا کے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے اس نے فوراً دبا لیا۔ اب سنو گی میری بات؟ وہ اس کے سوال میں محض سر ہلا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میر کی باتوں میں کیسے آ گئی، یا پھر یوں کہا جاتا کہ میر نے تب تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اسے حامی نہ بھر لی۔ ان کے بینڈ میں انہیں آج 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اس وقت میں جو ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی وہ اس کے احساسات میں تھی۔ وہ میر کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی بدصورتی کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس شخص کا منہ توڑ دینے کے لیے تیار رہتا تھا اور سب سے زیادہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ بھی اسے محبت کرتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی تب ختم ہو گئی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ ہی ایسا تھا۔ سب لڑکیاں اسے پسند کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی؟ وہ خوبصورت تھا، کیئرنگ، فنی، ذہین، سب کا چہیتا تھا، اور وہ اسے چاہتا بھی تو کیوں؟ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مالا، یہ دیکھو، یہ لائن دوبارہ ریپیٹ کرو۔ مینے سے متوجہ کیا تو وہ پھر سے پریکٹس کرنے لگے۔ ان کے البم نے ایک کے بعد ایک ہٹ گانے دیے تھے اور آج پہلی بار وہ لائیو شو کرنے والے تھے۔ میر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا میں پردے کے پیچھے سے گانا نہیں گا سکتی؟ بالکل بھی نہیں یار، تم ہماری لیڈ سنگر ہو، اور ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر لگے تو میرا ہاتھ لے لینا، وہ ہمیشہ کی طرح بات مذاق میں اڑا کر کہنے لگا۔ میر، اچھا دیکھو، پینک مت کرو، اور تمہیں کوئی کھا تھوڑی نہ جائے گا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ اس چہرے کے ساتھ وہ لائیو شو نہیں کر سکتی تھی، لیکن میر اسے کوئی آپشن نہیں دے رہا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب انہیں اسٹیج پر بلایا گیا۔ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ اسٹیج پر آتے ہی پہلے ایک عجیب ہلچل سی پیدا ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس کے داغ دھبے اور کالے نشانات والے چہرے کو دیکھتا چہمگوئیاں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تو میر نے اس کا رخ اپنی طرف پلٹ دیا۔
اس کی آنکھوں میں اپنا یہ دیکھ مالا کو وہ سب بھول گئے اور وہ بھی اس کا بھروسہ ساتھ دینے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میر کبھی تم سے محبت کرے گا؟ اندھی ہو کیا؟ شکل نہیں دیکھی کبھی آئینے میں؟ تم اس کے ساتھ صرف اپنی آواز کی وجہ سے ہو۔ یہ مت سوچنا کہ تم جیسی کو کبھی کوئی گھاس ڈالے گا۔ وہ کتنی ہمت سے اسے اپنے دل کا حال بتانے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھامے گلاب کے پھول دیکھ میر کی بہن نے اسے یہ باور کروانا لازمی سمجھا تھا کہ وہ کبھی اسے نہیں اپنا پائے گا۔ اس کے سامنے تو وہ کچھ نہ بولی اور نہ خود کو کمزور پڑنے دیا، لیکن اس کا دل کیسے سلگ رہا تھا یہ محض وہی جانتی تھی۔ وہ کون تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی؟ وہ ایک ماہ سے مالا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب وہ انجان لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ مالا تھی۔ صاف شفاف چہرہ، پتلے ہونٹوں کی جگہ اب وہاں موٹے ہونٹ تھے، موٹی ناک اب پتلی ہو چکی تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اب چہرے پہ بہت مایا تھی۔ میر نے ایک بار پھر پلکیں جھکائی۔ مالا، یہ تمہیں کیا ہوا؟ میں اچھی لگ رہی ہوں نا میر؟ وہ اپنے بال شرماتے ہوئے کان کے پیچھے اڑستی کہنے لگی۔ میں نے پلاسٹک سرجری کروا لی، اب مجھے کوئی بدصورت نہیں کہے گا، وہ بے قراری سے کہنے لگی جبکہ میر کے چہرے پہ ہنوز سنجیدگی قائم تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، وہ نظریں جھکاتی کہنے لگی۔ میرے لیے؟ وہ پیشانی پہ بل سجائے کہنے لگا اور مالا شرماتے ہوئے اپنے دل کی بات کہنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے نہیں جھٹلا پائے گا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں میر، محبت بلکہ عشق ہے تم سے مجھے، تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھاتے کہنے لگی۔ اوہ! وہ وہیں کھڑا صرف اتنا کہہ کر پلٹنے لگا اور مالا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میر تم کچھ کہو نا، وہ اپنی پھولتی سانسوں پہ قابو پاتی کہنے لگی۔ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اسے حقارت سے دیکھتا مختصر سا جواب دیتا چلا گیا۔ کسی اور سے محبت؟ کسی اور سے محبت نہیں، یہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اب خوبصورت تھی، تو میر کیسے کسی اور کو چاہ سکتا تھا؟ وہ سکتے کے عالم میں زمین بوس ہوتی رونے لگی۔ اس دن کے بعد ان کا تعلق بدل گیا تھا۔ وہ جو کسی کو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہنے دیتا تھا، اب کے مذاق بنانے لگا تھا، اس پر طنز کے تیر چلانے لگا تھا۔ وہ ایسا کوئی موقع نہ چھوڑتا جس میں میر اسے یہ باور نہ کرواتا کہ یہ چہرہ اس کا نہیں بلکہ پلاسٹک ہے۔ ایک کے بعد دوسرے اسٹوڈیو سے انہیں فون آنے لگتے تھے، ہر کوئی ہی ان کی آواز اور سر کے دیوانے تھے، لیکن مالا اس کے لیے ہر لمحہ جو کہ میر کے ساتھ گزارتی انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اس کے رویے میں بھی بہت تبدیلی در آئی تھی، جس کی وجہ بھی میر کی سرد مہری تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی البم پہ کام کر رہے تھے۔ گنگناتے ہوئے میر جیکٹ کے دونوں حصوں کو پکڑے کر سینے سے ہٹاتے ہوئے گانے لگا تھا اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کی کوہنی پر رکھ کر ایک آنکھ دبائی اور پھر جیکٹ اتار کر کیمرے کی جانب اچھالے، جس پہ گانے کا اختتام بھی ہوا۔ وہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کو آنکھوں میں لیے اسے دیکھتی رہی اور اس کے قریب سے وہ گزر رہا تھا اور ایک نظر بھی اس پہ ڈالے اسٹوڈیو سے باہر چلا گیا۔ اگر وہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا تو وہ کسی اور کا بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ سٹیج پہ آئے تو ان کے فین انہیں دیکھتے ہی جلانے لگے تھے۔ ہال کی تمام لائٹس بند کر دی گئی تھی سوائے اس لائٹ کے جو ان پر مرکوز تھی۔ اپنی مشہور گانا گانے کے بعد وہ آخری گانے کی طرف بڑھے۔ مالا میر کو دیکھتے ہوئے گانے کی شروعاتی بول گنگنانے لگی۔ سب ان کے ساتھ گنگنا رہے تھے۔ میر گانے کے آخری بول گاتا اپنی عادت کے مطابق جیکٹ کو پکڑ کر سینے سے ہٹایا، پھر دائیں ہاتھ کو دبایا، ہاتھ پہ کی بازو پہ رکھ کر آخری بول ادا کرتا جیکٹ اتار کر فضا میں اچھال دی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں موجود لوگ چلانے لگے اور پردہ گرا دیا گیا۔ زبردست، یہ شو تو بہت ہی کامیاب رہا۔ ان کا مینیجر کرسی پہ بیٹھا ان سب کو مبارکباد دے رہا تھا جبکہ بیرے کمرے میں کھانا لا رہے تھے۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے یار۔ کھانا دیکھتے ہی وہ سب اس پہ بھوکوں کی طرح ٹوٹ گئے تھے۔ مالا خاموشی سے ایک رول اٹھاتی سائڈ پہ بیٹھ گئی تھی جبکہ میر بھی پہلے ان پہ اپنا ہاتھ صاف کرنے لگا تھا۔ انہیں کھانا کھائے ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے جب میر کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا لیکن فرش پہ گر گیا۔ میر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب اس کی جانب متوجہ جبکہ وہ وہیں تڑپنے لگا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا ہوا۔
ایمبولینس بلاؤ ابھی. مالا اس کی حالت دیکھ کر چلا اٹھی تھی. میں نے جب اپنا موبائل نکالتا ایمبولینس کو بلانے لگا. مالا. وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا, کچھ بتانا چاہتا تھا, پر زندگی نے اتنی مہلت نہ دی. کچھ ہی لمحوں میں اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوا. سر, ہم نے ہر چیز چیک کر لی. جو کھانا اس نے کھایا اس کے سیمپل بھی لیب کو بھیج دیے گئے ہیں. کچھ دنوں میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ جائے گی. فی الحال تو یہی سمجھ آیا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے. لیکن وہ تو سب کو پسند تھا, تو پھر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ جو سب کو پسند ہوتا ہے اس کے بہت دشمن بھی ہوتے ہیں عمر. حامد نے اپنے ماتحت کو زومانی طریقے سے کہا. کیوں روک رکھا ہے تم نے ہمیں؟ جانے دو. اور میر کو کیا ہوا ہے؟ کہاں لے گئے ہو اسے؟ آدھی زور سے چلایا جبکہ مالا بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی. آپ کو یہاں میرے حکم سے روکا گیا ہے. جب تک آپ میرے سوالات کا جواب نہیں دیتے تب تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں. حماد ایک ایک کو دیکھتا رک رک کر کہنے لگا تھا. صاحب جی, آپ کے کہے کے مطابق میں نے سب کر لیا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں زہر ہی آیا ہے. جب اس کی موت ہوئی اس سے کچھ وقت پہلے ہی اس نے کچھ کھایا تھا. حامد رپورٹ دیکھتے ہوئے کہنے لگا. بالکل ٹھیک. پوسٹ مارٹم کا رپورٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ زہر کھانے میں دیا گیا ہے. حامد کئی بار ان کی ویڈیو دیکھ چکا تھا. سب نے ایک ہی پلیٹ سے کھانا کھایا تھا اور میر کو کسی نے کچھ سرو نہیں کیا تھا. نہیں, اگر کھانے میں زہر ہوتا تو صرف وہ نہ مرتا. قاتل بھی بہت چال باز ہے. وہاب اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. یہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک کامیاب سنگر تھا اور کئی لوگ اسے حسد کرنے لگے تھے. گاڑی تیار کرو, ہم میر کے گھر جائیں گے. جی صاحب. آخر پولیس کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک میرے بچے کے قاتلوں کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ انہیں دیکھتے ہی میر کی ماں ہذیانی کیفیت میں بولی. حامد اپنے ماتحت کو اشارہ کرتا خود میر کے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ اس کے گھر والوں کو صبر سے کام لینے کا کہنے لگی. میر کی عمر اور پسند کے مطابق کمرہ مختلف مشہور سنگرز کے پوسٹر سے سجا ہوا تھا. نصرت فتح علی خان سے لے کر مائیکل جیکسن سب ہی کے پوسٹرز دیوار پر سجائے گئے تھے. حامد اپنی ٹیم کے ساتھ کمرے کی تلاش لینے لگا. وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اس کی جان لے لی گئی تھی. سر, یہ ڈائری ملی ہے. وہ ڈائری کے ورق پلٹنے لگا. اس میں اس کی ذاتی زندگی کے تمام پہلو آیا تھے. اسے لیب بھیج دو, شاید اس میں سے کچھ نکل سکے. جی سر. حامد ایک نظر پھر سے کمرے میں دوڑاتا گھر والوں سے سوالات کرنے لگا. شاید وہ 20ویں بار اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے آپس میں بات چیت کی. سب اپنی پلیٹوں میں کھانا بھرنے لگے. میر نے بھی اسے ڈش میں سے رول اٹھاتے کھانے کے لیے. کچھ 10 منٹ بعد اس کا رنگ بدلنے لگا اور زمین بوس ہو گیا. کہیں بھی اس بات کے شواہد نہیں ظاہر تھے کہ زہر اس کے کھانے میں تھا اور نہ ہی اسے بدلا گیا. تو پھر زہر کب دیا گیا؟ مجھے شو کی ویڈیو لا کر دو. کون سے شو کی سر؟ تمہاری بہن کے شو کی, ایڈیٹ. میر والے شو کی, وہی تو کہہ رہا ہوں میں. جی سر. وہ شرمندہ سا ریکارڈ روم میں گیا اور وہاں سے ویڈیو لے آیا. ڈسک ملتے ہی حامد آخری آدھے گھنٹے کے ویڈیو پلے کرنے لگا اور اسے غور سے دیکھنے لگا. بظاہری طور پر تو سب ٹھیک تھا. ایسا کچھ بھی نہ تھا جس پہ شک پیدا ہو. پہلے تو کوئی خاطر خواہ پیشکش نہ ہوئی, لیکن جب اس نے ویڈیو کو 13ویں یا 12ویں بار دیکھا تو کچھ سمجھ آنے لگا. زور سے ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹوڈیو کی جانب چل دیا. ان کے مینیجر کے ساتھ ان کے بینڈ کے باقی افراد کو بھی وہاں بلایا گیا. مس مالا, آپ کو میر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. حامد کے اشارے سے اسے لیڈی کانسٹیبل اس کی جانب بڑھی تو وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. وہاں پہ موجود سب افراد حیرانگی سے مالا کی جانب دیکھنے لگے. اس کی جنونیت کو وہ سب جانتے تھے. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں کے نیچے موجود ہلکے اور اترا ہوا رنگ اس کی بے سکونی کی گواہی دے رہا تھا. حامد نے کانسٹیبل سے پیک جیکٹ پکڑی, مالا کے سامنے لہرائی. پہچانتی ہو اسے؟ یہ وہی جیکٹ ہے جو کہ می نے شو میں استعمال کی اور تم نے اس پہ زہر لگایا. یہ پاگل پن ہے, جھوٹ ہے یہ سب. اور سب کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی, لیکن اس وقت سب کی نظروں میں نفرت یا حقارت تھی. یہ سب جھوٹ ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. جھوٹ بولنے کا اب کوئی فائدہ نہیں مس مالا. اس جیکٹ کی بائیں کوہنی پر زہر کے آثار پائے گئے ہیں. تم جانتی تھی, اب وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کوہنی پر رکھے گا. جس سے زہر اس کے ہاتھوں کو لگا
اور یوں کھانے کے ذریعے اس کے پیٹ میں اتر گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حامد کو دیکھنے لگی جس نے اسے بے نقاب کیا تھا۔ تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ گھراتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ وہ تمسخرانہ مسکرا دیا۔ اصل میں تمہارے خلاف اسٹوڈیو کا ملازم گواہی دے چکا ہے کہ تم نے میر کی جیکٹ پہ کوئی چھیڑا چھاڑی کی تھی اور اس نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ تم نے یہ زہر جس شخص سے خریدا تھا وہ بھی تمہاری آواز پہچان گیا ہے اور تمہیں گرفتار کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گری تو حامد کو پہلی بار اس پر ترس آیا۔ ایک اور بات، شاید تم اسے پڑھنا چاہو، اس نے میر کی ڈائری مالا کی جانب اچھالتے ہوئے کہا۔ وہ ڈائری اس کے سامنے گری اور اس کے اوراق ایک تصویر پر آ رکے تھے جو میر کی اور اس کی تصویر تھی جو انہوں نے پہلے شو کے بعد بنوائی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھانے لگی۔ آج میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے مالا سے محبت ہے، بے پناہ محبت۔ تصویر کے نیچے لکھے الفاظ اسے سکتے میں ڈال گئے تھے۔ وہ اس اوراق کو پلٹنے لگی۔ ان کی زندگی کے تمام خوبصورت لمحے، کامیابیاں سب اس میں قید تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ نہیں، اس نے اسے کیسے بے دردی سے انکار کیا تھا۔ وہ صفحات پلٹتی رہی اور اس ڈائری کے آخری صفحے پر رک گئی۔ ڈیئر ڈائری، ہمارا ساتھ بہت خوبصورت رہا، کاش یہ ساتھ یوں ہی رہتا، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ مالا اب وہ نہیں رہی، اب بدل چکی ہے۔ میں اس سے ناراضگی کا حق تو رکھتا ہوں نا؟ شاید ایک وقت آئے گا جب میں یہ بھول جاؤں گا اور اس سے ویسی ہی محبت کرنے لگوں گا، اور اس دن میں اسے اپنی محبت کا اقرار بھی کروں گا۔ میں تو اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کے والدین ابھی ہماری شادی سے راضی نہیں، اسی لیے اسے اپنی محبت سے انجان رکھا ہے۔ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ مجھے اس کے چہرے سے تو محبت نہ تھی۔ وہ بھی مزید پڑھنا چاہتی تھی لیکن لیڈی اہلکار اسے بازو سے تھام کر اٹھانے لگی۔ نہیں، رکو، رک جاؤ میر! وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جانے لگے اور مالا کی چیخیں اس چار دیواری میں گونجتی رہیں۔ معلوم ہوا تھا کہ اگلے روز مشہور سنگر مالا نے قید خانے کی تاریکی میں خودکشی کر لی تھی۔ سندل کہاں ہے؟ وہ رات دیر تک اس کا ناول پڑھتا رہا اور آج کافی دیر سے جاگا تھا۔ صاحب جی پتہ نہیں، مجھے تو صبح سے نظر نہیں آئی۔ اچھا سنو، ایک کپ کافی بنا دو۔ جی صاحب۔ وہ موبائل پہ سندل کا نمبر ڈائل کرنے لگا لیکن پھر اسے پاکٹ میں رکھ لیا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا جو کافی پینے سے کچھ کم ہوا تھا۔ صاحب جی، وہ بھی آفس میں آئے تھے جب اس کی ملازمہ پھر سے دروازہ پر نمودار ہوئی۔ بولو، وہ اپنی پیشانی انگلیوں سے ملتے پوچھنے لگا۔ صاحب جی، پولیس آئی ہے۔ اب کی بار معراج اچنبے سے دیکھنے لگا۔ پولیس؟ کیوں؟ صاحب جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندل بی بی کو بلائیں۔ اب تو یہاں نہیں ہے تو اب کیا کہوں میں؟ وہ تجسس سے بتانے لگی تو معراج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا سے مخاطب ہوا۔ انہیں اندر بلاؤ اور بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی گئی جبکہ معراج گہری سانس بھر کے رہے۔ انسپیکٹر صاحب، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ معراج مقابل سے مسافہ کرتے صوفے پر برجمان ہوتا استفسار کرنے لگا۔ معراج صاحب، آپ ایک قابل عزت شخص ہیں، اگر اہم نہ ہوتا تو ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہی ہے تو بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سندل احمد علی آپ کی اسسٹنٹ ہے اور کچھ عرصے سے یہیں آپ کے بنگلے میں مقیم ہے۔ وہ تفتیشی انداز سے پوچھنے لگا جس پہ معراج کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ وہ آگے کی جانب جھکتا دونوں کوہنیاں گھٹنوں پہ ٹکاتا ہوا مخاطب ہوا۔ سندل کہاں مقیم ہے؟ یہ آپ کا اہم مسئلہ ہے؟ سندل کا نام سنتے ہی معراج کا لہجہ اس کی جانب سخت ہوا تھا جس پہ انسپیکٹر بھی سنجیدہ لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ اصل میں ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ گرفتار؟ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے سندل نے؟ آپ کیوں اسے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ معراج صاحب، آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ سندل صاحبہ کی پہلی رہائش آگ لگنے سے خاک ہو گئی تھی، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ سندل اس مشکل سے زندہ بچ پائی تھی۔ پہلے تو سب کو یہی لگا تھا، لیکن اب اس کے مکان مالک نے سندل صاحبہ کے خلاف کیس دائر کر دیا ہے جس وجہ سے ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آپ براہ کرم انہیں بلا دیں ورنہ ہمیں مجبوراً یہاں کی تلاشی لینی ہوگی۔ یہ کیسا الزام ہے انسپیکٹر؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ معراج غصے سے کھڑا ہوتا کہنے لگا۔ دیکھیں معراج صاحب، یہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، آپ انہیں بلائیں یا ہم خود ڈھونڈ لیں۔ بنا کسی ثبوت کے آپ کیسے اس پہ الزام لگا سکتے ہیں؟
میراج مٹھیاں بھیجتا ہوا شدت سے کہنے لگا، اس لڑکی نے اپنا سب کچھ اس آگ میں کھو دیا اور آپ الٹا اسی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں میراج صاحب، یا تو انہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا یا پھر 1 ہفتے کے اندر اس مکان کی اصل مالیت ادا کرنی ہوگی جسے ان کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ اور رہی ثبوت کی بات تو میراج صاحب، ہم پولیس والے ہیں اور الزام لگانا تو ہمارے کام کی نوعیت نہیں ہے۔ ثبوت کی بنا پر ہی ہم نے اسے گرفتار کرنا ہے۔ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ اب کی بار میراج متجسس لہجے میں پوچھنے لگا۔ ثبوت دکھاؤ بھائی صاحب کو۔ انسپکٹر کے کہنے پر حوالدار آگے بڑھا اور ایک موبائل پہ ویڈیو چلانے لگا۔ یہ ویڈیو اس واقعے سے کچھ دیر پہلے کی ہے جو کہ اس مکان کی پشت پہ موجود گھر کے سیکیورٹی کیمرے نے بنائی ہے۔ میراج نے دیکھا تو اندھیرے میں ایک سایہ نمودار ہوا جو کہ کافی حد تک سندل سے مماثلت رکھتا تھا۔ اندھیرے میں شکل دیکھنا تو ناممکن تھا، لیکن یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور اس کا قد کاٹ سندل جیسا ہی تھا۔ ویڈیو غور سے دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس گھر کے اطراف کوئی چیز چھڑک رہی تھی، شاید وہ پٹرول یا کوئی ایسا مواد تھا۔ کئی منٹ تک یہ کام کرنے کے بعد وہ مکان کے سامنے کی جانب چلی گئی، جس وجہ سے ویڈیو سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک دم وہاں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میراج بے یقینی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سندل نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آخر وہ اپنا خود کا نقصان کیوں کرے گی؟ اب تو یقین آ گیا آپ کو؟ بہتر ہے آپ ہمارے ساتھ اب تعاون کریں۔ آپ نے 1 ہفتے کا کہا تھا نا، 1 ہفتے کے اندر آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ وہ دانت پستا ہوا چبا چبا کر کہنے لگا تو انسپکٹر سے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ میراج صاحب، جیسا آپ چاہیں۔ ابھی کے لیے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن بہتر ہے خود کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں۔ وہ اسے مخلصانہ مشورہ دے کہنے لگا جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ پولیس کے جانے کے بعد وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلسل چکر لگاتا رہا۔ سندل ایسا کیوں کرے گی؟ کیا حاصل ہوتا ہے اسے ایسا کر کے؟ اس کی پراسراریت، پھر گزشتہ رات کی قربت اور اب یہ سب، ہر چیز اسے ایک الگ ہی تصویر میں کھینچ رہی تھی۔ آخر اس لڑکی کی حقیقت کیا تھی؟ کیا مقصد تھے جو وہ اس جگہ کو جلا کر کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میراج، اچھا ہوا تم مجھے مل گئے، وہ بھی تمہارے آڈیٹر سے۔ اچھا ہوا میراج جو تم مجھے یہیں مل گئے، ابھی تمہارے ایڈیٹر سے مل کر آ رہی ہوں۔ سندل اس کے آفس میں داخل ہوتی اپنی ہی دھن میں میراج کو بتا رہی تھی جب وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کی کلائی کو سختی سے دبوچتا وہ دبی سے آواز میں چیخ اٹھی، میراج! ابھی وہ میراج بھی نہ کہہ پائی تھی جب میراج نے اس کی پشت کو زور سے دیوار کے ساتھ پٹکا اور تکلیف کے باعث اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ آنکھیں پھیلائے سے دیکھنے لگا جبکہ وہ ایک دم اس کے سامنے آتا شعلہ باز نظروں سے سندل کو دیکھنے لگا۔ بتاؤ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ دھیرے سے سانس لینے لگی تو معراج کی خوشبو اس کی سانسوں کے ذریعے اس میں اترنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو تم، اور یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اپنا بازو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تو معراج نے اس کی دوسری کلائی کو بھی دبوچ کر دونوں بازو اس کے سر کے اوپر بلند کرتے دیوار سے چسپاں کر دیے۔ انجان مت بنو سندل، تم نے اپنا گھر کیوں جلایا؟ وہ سرخ انگار لہجے میں کہتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ اس کے لیے معراج کا یہ رخ نیا تھا، لیکن اس نے بھی اس سے کئی گنا بھیانک رویے کا سامنا کیا تھا۔ سندل، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کیوں جلایا اپنا گھر؟ میں سب جان چکا ہوں، مجھے جھوٹ مت بولنا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں صاف وارننگ پائی جاتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اب چھوڑو مجھے۔ وہ پوری قوت سے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تو معراج سے آزاد کرتا 2 قدم دور ہوا اور ایک زوردار تمانچہ اس کے رخسار پر رسید کیا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پاڑے معراج کو دیکھنے لگی تو آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں نیچی! وہ اسے غصے سے گھورنے لگی تو معراج اس کی انگارہ برستی نظریں دیکھ کر کہنے لگا۔ سندل مسلسل جان لیوا نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تو اب کی بار معراج نے غراتے ہوئے اپنا مطالبہ دہرایا۔ میں نے کہا نظریں نیچی! سندل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نظریں نیچے جھکا گئی۔ پولیس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے جس میں تم پیٹرول ڈالتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہو۔ اسے جھوٹ مت بولا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی میں کسی ایسی ویڈیو سے واقف ہوں۔ جب آگ لگی تو میں سو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے
مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی. تو پولیس تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئی تھی؟ میں نہیں جانتی. کیا تم نے میرا چہرہ دیکھا؟ اب کی بار وہ سوالیہ نظروں سے معراج کو تکنے لگی. نہیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ تم ہی ہو. تمہارا قد کاٹ سب اسی جیسا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. بتاؤ مجھے سندل. تم پاگل ہو گئے ہو. میں نے کچھ نہیں کیا. وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، اور اگر میں ہوتی تو کیا اتنی بے وقوف ہوتی کہ اپنی ویڈیو بنا دیتی؟ تمہیں اگر یقین نہیں تو بلاؤ پولیس کو اور کروا دو گرفتار. اب کی بار وہ اس کے چہرے کے سامنے چلاتی آفس سے باہر چلی گئی تھی. کچھ دیر بعد معراج کو اس کے کمرے کے دروازے کی زوردار آواز سنائی دی تھی. وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھیں بھیج گیا تھا. یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ سندل پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ سچ بھی تو کہہ سکتی تھی. اس ویڈیو میں چہرہ صاف نہیں تھا. وہ تو کوئی اور بھی ہو سکتی تھی. اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ سندل اس سیکیورٹی کیمرے سے اتنی انجان ہو؟ آخر وہ اس جگہ میں کافی عرصے سے رہتی تھی. شٹ، کیا کیا میں نے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے افسوس کرنے لگا تھا. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کندھوں سے رستا خون دیکھ رہی تھی. آنکھیں غصے اور تکلیف سے سرخ معلوم ہوتی تھی، جیسے ان میں ابھی خون اتر آیا ہو. ہاتھ میں پکڑے بلیڈ سے وہ ایک بار پھر اپنے کندھے کو کاٹتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی، اور پھر بلیڈ ایک طرف پھینک کر آئینے پر جھکتی اپنا عکس دیکھنے لگی. جب تکلیف کی شدت سے اس کے غصہ کم ہونے لگا تو وہ چھت کو دیکھنے لگی. یہ تم نے اچھا نہیں کیا معراج. بالکل بھی نہیں. اس کے چہرے پہ ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی تھی، اور وہ گہرا سانس لیتی رستے ہوئے خون کو دیکھنے لگی تھی. کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سندل کو چھوٹے سے بیگ کے ساتھ ہال میں کھڑا پایا. میں جا رہی ہوں یہاں سے، وہ اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی. کیوں؟ معراج اپنے تاثرات سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا. کیا آپ نہیں جانتے؟ میرے خیال سے میرا یہاں رکنا مناسب نہیں. تم کہیں نہیں جا سکتی. پولیس تمہیں یوں آسانی سے نہیں چھوڑے گی. وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تو معراج نے اسے ٹوکا. آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اتنا عرصہ آپ نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی، اس سے میں آپ کی شکر مند ہوں. رکو سندل، مجھے یقین ہے کہ تم نے وہ آنکھ نہیں لگائی. تھکے ہوئے انداز میں بولا تو سندل آنکھیں سکیڑے سے دیکھنے لگی. کیا اس کے لیے زیادہ دیر نہیں ہو گئی؟ دیکھو سندل، اس ویڈیو کو دیکھ کر میں دھوکہ کھا گیا تھا اور میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یوں سامان اٹھاؤ اور کہیں بھی چلی جاؤ. اگر وہ تم نہیں تھی تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ باہر کوئی ہے جو تمہاری جان کے در پہ ہے. ایسے میں تمہارا یہاں سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. ویل، میری اتنی پرواہ کرنے کا شکریہ، لیکن اس بات کو لے کر آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو کوئی بھی تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجھے نقصان پہنچا پائے گا. وہ اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتی زومانی طریقے سے کہنے لگی. اور ویسے بھی اگر میں یہاں رک بھی جاؤں تو پولیس مجھے لے جانے دوبارہ آئے گی، پھر اسے ٹالنے کا کیا فائدہ؟ وہ افسوس سے کہنے لگی. اب کی بار پھر سے بیگ کو تھام لیا تھا. سندل رکو. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا. معراج. سندل بکھلائی ہوئی اس کی جانب پلٹی تو معراج نے اس کا ہاتھ سے بیگ جھپٹ کر دور پھینکا تھا. تم کہیں نہیں جا رہی. کہہ دیا نا میں نے. اور پولیس کی فکر مت کرو، انہیں میں دیکھ لوں گا. کیوں نہ کروں فکر مت؟ اور کیوں رکو یہاں؟ وہ ڈٹائی سے اس کی جانب دیکھتے کہنے لگی. بولو اب کیوں؟ جب وہ کچھ بھی نہ بولا تو سندل اپنے الفاظ پہ دوبارہ سے دباؤ ڈالنے لگی. کیونکہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے. اس کے جواب پہ وہ کہکا لگا اٹھی تو معراج نے اس کی کلائی کو آزاد کیا. سیریسلی معراج، عادت ہو گئی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے ہی وہ آنکھ لگائی ہو خود آپ کو اپنی عادت بنانے کے لیے. وہ اتراتی ہوئی اس کی جانب جھکتی ہوئی بولی. ایک خطرناک عادت؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں دوڑاتے ہوئے کہنے لگی. ایک خوبصورت خطرناک عورت. اب کی بار معراج نے اطمینان سے جواب دیا اور اس سے فاصلہ اختیار کیا. جاؤ اپنا سامان بیگ رکھو، تمہیں ابھی بہت کام کرنے ہیں. وولٹ ایک قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا پلٹا اور کچن میں چلا گیا، جبکہ سندل اس کی پشت کو دیکھتی تمسخرانہ مسکراتی.
وہ پولیس کے ہمراہ اس گھر کے اصل مالک کو پیسے دے کر واپس اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا جب امان کی کال آنے لگی۔ کیسے ہو امان؟ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ کچھ دیر پہلے ہی مینیجر نے بتایا کہ تم نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ نکلوایا ہے۔ امان کی بات پہ مراج وہیں رک گیا۔ وہ مکان کسی بھی صورت اس مالیت کا نہیں تھا، لیکن وہ شخص اس سچویشن سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہاں مجھے ضرورت تھی۔ تم نے ایک عرصے سے اتنی بڑی مالیت کا استعمال نہیں کیا۔ حیرت میں ہوں میں، اب تمہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا تو معراج کو اس کے سوالات کسی صورت نہ بھائے۔ وہ میرے پیسے ہیں امان، اور میں انہیں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، اسے تمہیں جواب دے نہیں۔ اس کے جواب پہ امان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کچھ سیکنڈ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ تم جانتے ہو یہ کون سے پیسے ہیں، اس لیے ان کا استعمال احتیاط سے کرنا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2 ٹوک جواب دیتا، موبائل بند کرتا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ تمام ملازموں کو چھٹی دے کر معراج کے لیے خود کھانا تیار کر رہی تھی جب اندرونی دروازے پہ بیل کی آواز اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاتھ کچن ٹاول سے صاف کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی اور مقابل کو دیکھ کر 7 سیکنڈز کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ عیشا، میں تمہیں یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، زود معنی طریقے سے کہنے لگی تو عیشا نے ایک گہری سانس بھرا۔ مجھے معراج سر سے کچھ کام ہے۔ ظاہر ہے تم یہاں مجھ سے تو ملی نہیں آئی ہوگی۔ وہ احتجاجیہ مسکرانے لگی۔ ویسے معراج یہاں نہیں ہے، تمہیں کیا کام ہے مجھے بتا دو۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا پارسل دے کر کہنے لگی۔ انہوں نے کچھ بکس آرڈر کی تھی جو لائبریری میں انہوں نے منگوائی تھی، بس وہی دینے آئی تھی۔ وہ نارمل انداز میں کہنے لگی تو سندل نے ہاتھ اس پارسل کی جانب بڑھا دیا۔ لاؤ، میں دے دوں گی۔ وہ جلد از جلد اسے وہاں سے بھگانا چاہتی تھی۔ عیشا نے کتابیں یکدم سے دور کی۔ مجھے ان کے دستخط بھی چاہیے ہوں گے، میں ان کا انتظار کر لوں گی۔ وہ پارسل کو مزید مضبوطی سے پکڑتی کہنے لگی تو سندل کنکھیوں سے دیکھتی ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ معلوم نہیں تھا کہ لائبریری کا عملہ اپنی خاص خدمات بھی پیش کرتا ہے۔ وہ حقارت سے کہتی پلٹ گئی اور اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ عیشا نے کب سے روکا اپنا سانس بحال کیا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ عیشا نے پارسل میز پر رکھا اور سندل کی تقلید کرتی کچن میں آ گئی۔ کیا تم چائے کافی یا کچھ پیو گی؟ نہیں شکریہ، معراج سر کب آئیں گے؟ وہ کچن میں نظریں پھیلاتی پوچھنے لگی۔ سندل نے کاؤنٹر سے چھری اٹھائی اور کٹنگ بورڈ کی جانب پلٹ گئی۔ میں نہیں جانتی۔ عیشا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ واپس چلی جائے یا وہیں کھڑی رہے۔ سندل اپنی پشت اس کی جانب کیے سبزیاں کاٹتے مشغول ہو گئی۔ وہ اسے غور سے دیکھتی قریب موجود کاؤنٹر پہ رکھی چھریوں میں سے ایک اٹھا کر اس کی جانب بڑھی۔ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ کار پورچ میں کھڑی کرتا وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک زوردار چیخ نے اسے متوجہ کیا۔ وہ پوری رفتار سے اندرونی دروازے کی جانب بھاگا اور لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہمیرا، سندل، وہ پہلے اپنی ملازمہ اور پھر سندل کو پکارنے لگا۔ معراج! آواز کچن سے آئی تھی، اس لیے وہ اس جانب بڑھا، لیکن وہاں موجود منظر دیکھ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سندل فرش پہ سہمی ہوئی بیٹھی ہذیانی کیفیت میں رو رہی تھی، جبکہ فرش کے وسط میں عیشا کا بے حرکت وجود گرا تھا، جس کی ایک آنکھ میں گاڑی گئی چھری کا صرف ہینڈل ہی دکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کی جانب بڑھا اور گردن کو چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ بھی زندہ تھی، لیکن شاید زیادہ دیر نہ رہ پاتی۔ مجھ پہ حملہ کیا، ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرنے لگی، جبکہ اس دوران اس کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ معراج اپنے حواس قابو کرتا ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ ایمبولینس کو بلاتے ہی وہ سندل کی جانب بڑھا اور اسے شان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے سندل؟ کیا تم پاگل ہو گئی تھی؟ راج I swear یہ سب حادثاتی طور پہ ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچ کر ہوتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر واپس عیشا کی جانب پڑا تھا۔ پلیز مرنا مت، راج اس کی سست پڑتی نبض چیک کرتا کہنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ حلق تر کر گیا تھا، جبکہ سندل گھٹنوں میں سردی ہچکیوں بھری روتی رہی۔ وہ جب عیشا کو ہاسپٹل لے کر پہنچا تو کچھ دیر بعد ہی اس کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے اور پولیس بھی تفتیش کے لیے وہاں آ چکی تھی۔ یہ سراسر ایک پولیس کیس تھا اور سندل بھی اس وقت پولیس کسٹڈی میں تھی۔ عیشا کے والدین کو وہاں آتا دیکھ وہ خاموشی سے پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا تھا۔ کمال کی بات ہے مس سندل،
پہلے پچھلے گھر میں آگ لگائی اور اب ایک جان لیوا حملہ. اور کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں کتنی بار بتا چکی ہوں اس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا. وہ ایک دم چیخ اٹھی تو انسپیکٹر نے ہاتھ زور سے ڈیسک پر دے مارا. چلاؤ مت، یہ چیخنے سے تم بچنے والی نہیں. خود ہی اعتراف کر لو ورنہ ہمیں بہت طریقے آتے ہیں. وہ اپنی مٹھیوں زور سے پیسی سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی. سندل. معراج کی آواز پہ مخالف سمت متوجہ ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی. معراج پلیز پلیز بلیو می، اس نے مجھ پر اچانک حملہ کیا. وہ اپنا زخمی کندھا اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگی جسے معراج پہلے نظر انداز کر گیا. خود کو بچاتے ہوئے حادثاتی طور پر وہ چھری اس کی آنکھ میں جا لگی. میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا. وہ اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی کہنے لگی تو معراج نے اسے دونوں کلائیوں سے تھام لیا. کام ڈاؤن سندل، وکیل صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے.